اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 مئی ہے۔ کل 15 مئی کو میں نے کچھ پوسٹیں پڑھیں یوٹیوب پر، شیطان مردود جو ہے جال کی جو ہے، یہ شیطان مردود جال کوئی اسپین پرتگال سے امریکہ میں ہے، جو 10 نمبر پہ ایک مردود ابلیس بنتا ہے، اور پھر وہ خواتین کا جو ہے ریپ کر کے جو ہے 9 نمبر پہ وہ توبہ نعوذ باللہ ایک مردود شیطانی پتلا بناتا ہے کہ یہ سفید لباس میں اس کو اللہ بولو، شیطان کو جو ہے پھر وہ انبیاء علیہ السلام بناتا ہے۔ اسی طرح وہ بالترتیب قرآن کا اور ائمہ علیہ السلام کا، صحابہ کرام کا، سب کا دشمن ہے، مساجد کا، اور اس طرح وہ ریپ کرتا ہے اور ایک خاتون سے، اور اس کو 5 وقت کے ریپ کر کے کہتی ہے 5 وقت کی نماز، یہ عورت جو ہے تمہاری 5 وقت کی نماز ہے، یہ نماز کتی ہے۔ تو یہ ایک شیطانی مردود جال ہے امریکہ میں اور یورپ میں، جس کے خلاف میں بات کرتا رہتا ہوں۔ اور وہی شیطانی مردود یہ کہتا ہے کہ اسلام زمین پر نہیں، مسلمان زمین پر نہیں، اللہ رسول کا قرآن اسلام کا نام زمین پر نہیں، اور اسلام میں عضو و تناسل نہیں۔ وہ مسلمان کا نام بعد میں استعمال کرتے ہیں، وہ تو اسلام کا نام کہتے ہیں کہ اسلام میں عضو و تناسل نہیں۔ اسلام کو شروع ہی 9 نمبر سے کرتا ہے، 10 نمبر پہ عضو و تناسل ہے، اور وہ 9 نمبر خاتون سے ریپ کرتا ہے، اور اس کو ایک مردود شیطانی پتلا بنا کر کہتا ہے یہ شیطان کو اللہ بولو، یہ امریکہ میں ہے یا روس میں ہے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں اسلام میں عضو تناسل نہیں ہے، سب عورتیں ہیں۔ اب یہ شیطانی جال کیسی پروپیگنڈا کی یوٹیوب پر پوسٹیں لگاتا ہے۔ عمران خان کو اس لیے ہٹایا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا، اور لہٰذا اس کو ہٹا دیا گیا۔ نیلا علی نے دورہ کیا اور یہ حکومت اس کو تسلیم کرنا چاہتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل تو تسلیم انہوں نے کیا ہوا، ان کو وہ پاکستان تسلیم نہیں ہے۔ پاکستان تو کیا مسلمان تسلیم نہیں ہے، اسلام تسلیم نہیں ہے۔ پوسٹ دیکھو کیا اسرائیل کے خلاف لگ رہی ہے، دشمنی اسلام سے ہو رہی ہے اور نام اسرائیل کا استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک اور پوسٹ لگائی جاتی ہے کہ تاجکستان پاکستان سے 100 کلومیٹر دور ہے، 16 کلومیٹر دور۔ تو اس میں شیطان مردود جو بار بار پوسٹ لگا رہا ہے، وہ یہ مردود مطلب ظاہر کرتا ہے کہ اس نے جو 1971 میں 16 دسمبر کو ہماری 93,000 فوج کو قتل کیا زندہ، ہمارا آدھا ملک چلا گیا، اور وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اس نے کانگریس میں بیٹھ کے بولا کسی بھی بندے کے ذریعے، اس بندے کو تو میں شیطان نہیں بولوں گا کیونکہ وہ شیطان کے جال میں جکڑا ہو سکتا ہے، لیکن شیطان کا جو نظر بنانے والے جال ہے میں اسی کے خلاف بولتا ہوں میں۔ تو ابھی پاکستان کو ہم 30 سال میں توڑ دیں گے، تو 1947 سے 71 تک 30 سال نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ شیطان کہتا ہے کہ بھلے بھٹو وہ لے کر آ گیا 93,000 فوجیوں کو پاکستان واپس، اب وہ فوجی، وہ یحییٰ خان، وہ پاکستان، وہ تاجکستان ہے، اور افغانستان میں اس کو ہم نے مٹا دیا ہے، اور وہ تاجکستان میں شمالی اتحاد ہے، اور 16 میل دور ہے پاکستان سے، اور وہ انڈیا کی قید میں ابھی تک ہیں۔ اور یہ جو پاکستان اب ہے، یہ وہی جو کانگریس کے ساتھ جمعیت علماء ہند تھی، اور جو ساتھ ہم اکھنڈ بھارت ہے، وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور اسی خناس میں انہوں نے پشاور میں 16 دسمبر کو 2014 میں استانی کو آگ لگائی، اور استانیوں کو بلکہ، اور بچوں کے سروں میں 9 گولیاں ماری۔ وہ جو 10 نمبر شیطان ہے نا، جو کہ اسلام میں عضو تناسل نہیں، اس نے ہمارے نوزائیدہ بچے پڑھنے والے اسکول کے جو نونہال بچے، ان کے سروں میں 9 گولیاں ماری کہ اسلام میں عضو تناسل نہیں ہے۔ وہی 16 میل دور ہے جو پاکستان کی فوج بھی، اور وہ جو ہے 93,000 فوج جو پاکستان کی، جو بھارت نے اور شیطان نے مل کر زندہ قتل کی تھی۔ اور اسی شیطانی خناس پر انہوں نے جمعے کی نماز پہ حملہ کیا کہ جمعے کی نماز اسلام میں تو عضو تناسل نہیں ہے، یہ مسلمان جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ مثالیں شیطان کی ہیں، جو اس نے ظلم کے مطلب خنجر چلائے، شیطانی تلواریں چلائیں، اور مسجد تک اس نے حملہ کیا۔ اچھا، یہ مسجد اقصیٰ کا جو معاملہ ہے، اسرائیل کا تو معاملہ تسلیم ظاہری ہے، ہمارے پاس کہانی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ حقیقت یہ کہ قائد اعظم کو پاکستان میں لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ اسرائیل تو کہتے ہم نے بنایا، تو یہ تو کہتے اسرائیل ہم سے ڈرتا ہے،
یہ جو شیطانی جال ہے یورپ میں جو امریکانوں کو کہ میں نے اسرائیل کو بنائے، تو مجھ سے ڈرتا ہے، اس کا مسئلہ نہیں میرے کو مسلمانوں کو مٹانے۔ تو مسجد اقصیٰ سے دشمنی ہے، اسرائیل سے دشمنی نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ کو توبہ نعوذ باللہ یہ لوگ بیویاں بناتے ہیں، اور زمین پر جتنی بھی مسجد ہیں ان کو یہ بیویاں بناتے ہیں۔ یہ ایسے مردود ہیں اور کہتے ہیں یہ پاکستان سے، یہ تاجکستان بناتے ہیں مسجدوں کو۔ تاج محل ہوٹل کی کاپی پر جو یہ مسجد فاطمہ زہرا بنا رہے ہیں کویت کے اندر، یہ شیاطین اس کو اپنی بیوی بنا رہے ہیں تاج محل ہوٹل کی، اس لیے شکل یہ لے گئے عرب میں ہندوستان کی جو ہے فوٹو کاپی جو ہیں۔ یہ شیاطین مسجد اقصیٰ کو توبہ نعوذ باللہ بیوی بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسرائیل کا جہاد کریں گے، ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اور دبئی اور شام اور یہ کیا ہوتا ہے یہ اردن یہ تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ ابھی بتاتا ہوں کہ یہ دبئی کے اور اردن کے دشمن کیوں ہیں۔ یہ پاکستانی فوج کو بھی لوگ اسرائیلی فوج بولتے ہیں۔ وہ جو 93,000 فوج ہماری بیچاری زندہ قتل ہوئی 1971 میں 16 دسمبر کو، تو اس کو یہ اسرائیلی فوج بنا کر انہوں نے جو ہے نا قتل کیا اور اغوال بنایا۔ اور آج بھی جو جی ایچ کے اوپر حملہ ہوا اور جو جمعے کی نماز ہماری فوج پڑھتی ہے اس پر حملہ ہوا، یہ اس کو اسرائیلی فوج بولتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں بھی اسرائیلی فوج اس کو کیوں بولتے ہیں۔ یہ میں نے تو کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں، تھوڑی سی اور بھی بتاؤں گا آپ کو میں کہ ہماری مسلمان فوج کو یہ لوگ اسرائیلی فوج کیوں بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں کہ یہ پاکستان سے 16 کلومیٹر دور تاجکستان کی فوج ہے۔ یہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں کہ نومبر کے مہینے میں شاید 2011 میں انہوں نے تاج محل ہوٹل میں کوئی یہودی عبادت کر رہے تھے، ان پہ حملہ کیا اور انڈیا مردود نے پاکستان پہ الزام لگے پاکستان نے حملہ کروایا ہے۔ جیسے بمبئی میں صرف تھوڑے سے یہودی ہمارے اس ہوٹل میں جتنے بھی عبادت کر رہے تھے، لیکن کراچی میں مغرب کی نماز میں 12 ربیع الاول والے دن 2007 میں دھماکہ خودکش ہوا، ہزاروں علماء کرام شہید ہوئے اور ہزاروں زخمی ہوئے مسلمان جو ہیں نماز کے اندر۔ آپ دیکھو وہ تو چند یہودی مرے ہیں بمبئی میں، اور کراچی میں ہزاروں مسلمان اور 64 علماء کرام شہید ہوئے، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہودی مٹ رہے ہیں کہ پاکستانی مٹ رہے ہیں مسلمان۔ اور وہ جو شیطانی جال ہے کہ جس نے حملہ بمبئی میں کیا اور انڈیا سے الزام لگا رہا کہ جی پاکستان نے حملہ کروایا بمبئی پر جو ہے، وہ اجمل قصاب پکڑ لیا، عباس قاسم اس کا وکیل بن گیا، لیکن مٹ تو مسلمان رہے ہیں۔ اور وہ شیطان ان یہودیوں کو تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ 12 ربیع الاول کو مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کو اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتا۔ کل انبیاء علیہ السلام، پہلے نبی آدم علیہ السلام کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اس نے سارے شیطانی پتلے وہاں یورپ امریکہ میں بنائے ہوئے ہیں، اور وہی تو اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی جو ہیں انبیاء علیہ السلام ہیں۔ 2005 میں آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا اور ہمارے 74,000 مسلمان بے گناہ شہید ہوئے۔ شیطان مردود جو پتلا شیطانی 10 نمبر ابلیس کے تحت جو لال رنگ کا ہے، وہ 9 نمبر شیطانی سفید پتلے کو بولتے یہ اللہ نہیں ہے، اس نے اس کو حکم دیا کہ بھی آپ زلزلہ برپا کرو، کوئی اللہ نہیں ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ یہ قدرت کا کام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور لمیٹڈ جو ہے نہ چین میں، نہ تبت میں، نہ انڈیا کے علاقے میں، اور نہ افغانستان میں، ہمارا آزاد کشمیر جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ پاکستانیوں کو مارو، اسرائیلیوں کو مارو، یہودیوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو اسرائیلی بولتے ہیں، یہودی بولتے ہیں، سکھ بولتے ہیں، عیسائی بولتے ہیں، اور اسرائیلی فوج کو مارو۔ اور وہ جو سکھ ہے یا ہندو ہے یا یہودی، ان کے ساتھ تو یہ لوگ ملے ہوئے ہیں، ان سے مل کر مروا بھی رہے ہیں۔ جیسے سکھوں نے 20 لاکھ مسلمان جو ہے شہید کیے مشرقی پنجاب میں، اسی شیطانی جال نے مروائے۔ آپ کہتے پاکستان کو انڈیا تسلیم کرتا ہے، وہ تو آج تک اکھنڈ بھارت بولتا ہے، اور اس نے مسلمان کو تسلیم نہیں کرتا، پاکستان تسلیم کہاں سے کرے گا وہ؟ اور سکھوں کو کیا بگاڑا تھا مسلمانوں نے؟ تو یہ زلزلہ بھی برپا کیا گیا پاکستان کو مٹانے کے لیے بھی، مسلمان زمین پر نہیں ہے، عضو تناسل نہیں ہے اسلام میں، توبہ نعوذ باللہ۔ اور پھر 2010 میں سیلاب آیا اور بارشیں ہوئیں، شیطان یہ بھی بولتے ہیں کہ بارشیں میں برسا رہا ہوں، مطلب شیطان تو کہتے ہیں بارشیں برسانے والے سے بھی میں اوپر ہوں 10 نمبر پہ، بارشیں تو میرا 9 نمبر بنایا اور شیطان پتلا برساتا ہے۔ وہ دشمن ہے جو کہتا ہے کہ اسرائیل کو آپ تسلیم نہیں کرتے، اور حقیقت دیکھو کسی مسلمان ملک کو تسلیم نہیں کرتا وہ زمین پر جو ہے۔ اور اسرائیل سے اور بھارت سے تو ہماری درگت بنواتا ہے وہ جو شیطانی جال جو ہے۔
اب یہ شمالی اتحاد جو افغانستان میں مٹا دیا گیا ہے، یہ یہی ہے کہ جو اگر اب اللہ ہے اور انبیاء علیہ السلام آئے تھے، قرآن آیا تھا، یہ دین اسلام اگر ہے تو شمالی اتحاد ہیں ختم۔ افغانستان کا جو ہر اسلامی ملک کے لیے ہے، پاکستان کے لیے بھی ہے، دبئی کے لیے بھی ہے، عراق، شام، مصر، اردن، سب کے لیے ہے، اور یہاں اپنی پسندیدہ کے ان کے بندے ہوں گے یہاں پر جو ہے، اور یہ ان کو پھر بھارت میں بھی غرق کر دیا، ان کو بھارت بھی لے گیا ان کو جو ہے کہ اب ادھر غرق ہوئے ہیں بمبئی میں اور دلی میں جو ہیں، ان سے مدد مانگے، حالانکہ بھارت اور وہ ایک چیز ہی ہیں۔ تو جیسے صدام حسین کو غرق کر دیا بمبئی میں، 600 ہوائی جہاز اس کے بمبئی میں آ گئے، تو یہ بھائی شیعہ اور سنی زمین پر نہیں ہے، تو یہ تو کنفرم ہے، نہ دبئی تسلیم ہے، نہ مصر تسلیم ہے، نہ یہ عراق تسلیم ہے، نہ شام، نہ تو پاکستان جو بنا تھا وہ بھی تسلیم نہیں ہے۔ اب جو ان کی مرضی کا پاکستان ہے، اس کو یہ نیا پاکستان بولتے ہیں، تو وہ جو ہے نا یہ ان کا آپسی گٹھ جوڑ ہے، تو اس میں یہی ہے کہ مسلمان زمین پر نہیں ہے پھر، تو یہ صورتحال ہے۔ اور بات یہ ہو رہی کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے یہ لوگ، اور تسلیم مسلمان نہیں ہیں، ایک ارب مسلمان ہیں۔ یہ ٹوئن ٹاور جیسے بھی یہودی تھوڑے سے مرے تھے بمبئی میں، اور ادھر ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے کراچی میں۔ اب مٹانا تو مسلمانوں کو ہے، اور الزام بھی پاکستان نے بمبئی میں دھماکہ کروایا، شیطانی جال نے اور بھارت نے مل کے دھماکہ کیا، اور مل کر انہوں نے نشتر پارک میں 12 ربیع والے دن جو ہے ہزاروں مسلمانوں کو مغرب کی نماز میں شہید کیا۔ تو مٹا مسلمانوں کو رہے ہیں، تو بدنام بھی کریں، آپ دہشت گرد ہیں اور آپ نے بمبئی میں دھماکے کر دیے، آپ یہودوں کو مار رہے ہیں۔ یہی مثال اگر بمبئی سے ہم نیو یارک لے جائیں تو امریکہ کا تو ان شیاطین نے 2 ٹوئن ٹاور ہی تباہ کیے ہیں، اور یہ وہ شیطانی جال اس نے پورا شام کاٹ دیا اور پورا عراق کاٹ دیا، اور شیطان بولتا کہ میں پورے یورپ کو کاٹ دوں گا اگر میں بدلہ لوں شام کا، یعنی جو پورے شام کو کاٹ رہا ہے، ایک بچے کی لاش ساحل پہ پڑی ہوئی تھی کہ مجھے اتنا غصہ ہے کہ میں پورے یورپ کو کاٹ دوں گا، حالانکہ اسی شیطان نے پورے شام کو کاٹا ہے۔ اس کا خناس دیکھیں، اس کا بیان دیکھیں، اس کا جو ہے کہتے ہیں پورے یورپ، اور یورپ سے بیٹھ کے وہ کاٹ رہا ہے، وہ مسلمانوں میں بھی اس نے ابلیس کا لباس پہنا ہوا ہے۔ ایک اور مثال ہے کہ ڈالر کی موت کر دیں گے، ڈالر کو مار دیں، ڈالر کو ختم کر دیں گے، کوئی ڈالر کی موت یہ شیاطین نہیں کر سکتے، تھوڑا بہت کوئی نقصان کسی بینک میں دھماکہ کر دیں گے اور کیا کریں گے، لیکن اصل میں انہوں نے جو 70 سال سے پاکستان بنا ہوا ہے، پاکستان کے روپے کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اس پہ قائد اعظم محمد علی جناح کا فوٹو ہے، اس کو ایم زنا پاکستان بولتے ہیں شیاطین جو ہیں، اور یہ مسلسل روپے کی موت کر رہے ہیں، اور یہ مہنگائی بھی کر رہے ہیں، اور یہ قرضے میں پاکستان کو ڈبو رہے ہیں، اور بولیں گے آپ کو یہ جہاد کرو، ڈالر کی موت کر رہے ہیں ہم لوگ، اصل موت پاکستانی کرنسی، پاکستانی روپے کی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی روپے کو بچائے۔ یہ عام دینی معاملات میں جو ہے، دنیاوی معاملات میں دین پر حملہ کرتے ہیں کہ جی فرانس کا لڑاکا اعظم تباہ کر دیا ہم نے، معراج 2000 جو ہے، اب وہ فرانس میں تو یہ خود ہی شیاطین ہیں، یہ 2 نمبر پتلے ان کے بنے ہوئے ہیں، شیطانی 2 نمبر شیطانی پتلے، 10 نمبر کا لال پتلا، اور پھر 9 نمبر کا پتلا، پھر 8 نمبر، ٹوٹل کل انبیاء علیہ السلام کے خلاف پتلے بناتے ہیں، قرآن اور نماز کے خلاف یہ پتلے بناتے ہیں، عورتوں کے یہ نماز ہے فجر کی، یہ نماز ہے ظہر کی، یہ نماز ہے عصر کی، یہ مغرب کی نماز، یہ عشاء کی نماز، ان عورتوں کو قبضے میں لو ان کو۔ تو یہ معراج وہ تو مجھے فرانس نے اپنے طیارے کا نام معراج لڑاکا 2000 کیوں رکھا، لیکن جو ہمارے پیارے نبی جو 15 سپارے میں ذکر ہے کہ معراج کے سفر پہ گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو اللہ کی عبادت کی نماز پڑھی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے مل کر، آدم علیہ السلام نے پیچھے نماز پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، تو اس معراج کے دشمن ہیں، اس کو یہ تسلیم نہیں کرتے، اور کہیں گے جی ہم تو فرانس کا معراج 2011 تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہم تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، یہ اس معراج کو ہی اسرائیل بولتے ہیں۔ یہ ایسے شیاطین لوگ ہیں، جو شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ
اسلام زمین پر نہیں ہے اور مسلمان زمین پر نہیں ہے، تو وہ یہ جو ملک ہے ہمارے افغانستان یا دبئی، عراق، شام، یہ یا سعودی عرب کی مسلمان عوام بھی لگا لیں، تو یہ جو لوگ ہیں ان کو ذلیل کر کے شمالی اتحاد افغانستان سے دوبارہ بھارت میں گھر کر دیا، ان کی اوقات ہی ختم ہو گئی، نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی، تو ختم ہو گئے سارے۔ اچھا، وہ بھی دبئی کو بھی غرق کیا ہوا ہے، مصر کو، شام کو، عراق کو، تو وہ ذلیل کر کے ان سے اسرائیل کو تسلیم بھی کروا رہے، فرض کو تسلیم بھی کر لیا۔ تو پھر جب وہ خود ہی کچھ نہیں ہے، نہ وہ زمین پر ہی نہیں، حقیقت بھی یہی ہے، تو پھر وہ تسلیم کر بھی نہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت بیچارے۔ اور بھارت نے ہمیں تسلیم کر لیا ہے، لیکن بھارت ہمیں تسلیم کرتا نہیں ہے۔ تو بھارت کو یا اسرائیل کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، مسلمان کو مٹایا جا رہا ہے، مسلمان تسلیم نہیں ہے، تسلیم کر بھی لیں تو مسلمان تسلیم نہیں ہے۔ تو یہ وہ ذلیل کہ یہ مسلمان تو ہے نہیں، مٹا بھی ان کو رہے بھائی، ان کو بولے ہم کو اب تسلیم بھی کر لیں۔ ایک اور آخری بات ہے کہ کل شیطان مردود نے یہ مردود خیال ظاہر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری اولاد کو ہم اسرائیلی کہتے ہیں، ابراہیم بھی اسرائیل ہے، اس کی قبر اسرائیل میں ہے، تو وہ بھی اسرائیلی ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ قرآن واضح کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اب شیطان ہی کہتے ہیں کہ وہ بھی اسرائیلی ہے اور یہودی ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ اور اس کا بڑا بیٹا جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے، اس کی اولاد میں ایک ہی نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو شیطان یہ بولتا ہے کہ یہ بھی اسرائیلی ہیں۔ اور دوسرا جو بیٹا ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اس کی جو ہے نا وہ اولاد میں سارے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ابھی یعقوب علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، سارے انبیاء علیہ السلام اسی کی اولاد میں آئے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کہلاتے ہیں، تو وہ بھی حق پر تھے اس لیے کہلاتے ہیں، جو ان سے روگردان ہو گیا وہ بھی بنی اسرائیل سے خارج ہو گیا، لیکن یہ بنی اسرائیل نہیں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے شیطان تقریباً 17 سال ہو گئے، اس سے بھی زیادہ آگے لے جائیں، بنی ہاشم چونکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان میں آیا۔ اس کو مٹا رہے پوری زمین سے، مکہ سے مٹایا، مدینہ سے مٹایا، اردن کو مٹا رہے ہیں، دبئی کو بھی مٹا رہے ہیں، شام کو مٹایا، عراق کو مٹایا۔ اصل دشمن یہ تسلیم نہیں ہے، اور دنیا میں ڈھنڈورے کہ جی اسرائیل تسلیم نہیں ہے، اور پاکستان کا آپ حساب لگا لیں کہ ایوب خان ہے، یحییٰ خان ہے، یا موسیٰ خان ہے، یا کہ اسحاق خان ہے، صاحب حضرت یعقوب خان ہے، تو سارے نام جو پروموٹ ہوئے سارے بنی اسرائیل کی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے نام پہ جن لوگوں نے جن ماں باپ نے اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھے، ان بچوں کو آگے پاکستان میں لایا گیا، اور اس لیے اسرائیل بنایا گیا، پاکستان کو بھی اسرائیل بنایا گیا۔ یہ عمران خان بھی اس لیے پروموٹ ہو رہا ہے۔ یہ جلسے جو ہو رہے ہیں یہ خلائی مخلوق کروا رہی ہے، جیسے خلائی مخلوق صندوقڑیاں ووٹوں کی بھر دیتی ہے نا، یہ ہماری عوام کو بھی خلائی مخلوق لے کر آ رہی ہے۔ عوام بیچارے تو مری پڑی ہے، دیوالیہ ہو گیا عوام کا۔ عوام اگر تھوڑا سا عوام کو خلائی مخلوق ذہن پہ قبضہ چھوڑ دے نا، تو عوام تو بولے ہم تو مر گئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، عوام ہوش میں آ جائے گی، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی عوام کی۔ یہ عوام کو تو ریموٹ کنٹرول سے چابی مروڑ رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ یہ پاکستان میں جو ہے نا، اب ایوب خان کو مسلط کیا گیا، ملک امیر محمد کو نیچے اس کے غرق کیا گیا، تو یہ کیا ظلم ہے کہ اور پھر یہ جو بنی ہاشم کا نام مٹا رہے ہیں، اور یہ بالکل تسلیم شیطان نہیں کرتا بنی ہاشم کو، اور مکہ مدینہ سے مٹا دیا، دبئی اور اردن مٹائے جا رہے ہیں، پاکستان سے مٹا دیا گیا۔ یہ جو فرانس کے خلاف جہاد ہو رہا ہے کہ جی توہین رسالت کا، وہ نہ فرانس کا لڑاکا طیارہ کو بھی دشمن ہے معراج جو ہے، اور نہ ہی کوئی فرانس کا دشمن ہے۔ یہ دشمن اصل میں بنی ہاشم سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، یہ ساری دشمنی ادھر ہی آ رہی ہے یہ، اور ان کو ہی مٹایا جا رہا ہے۔ اور یہ ان کی دشمنی میں جو ہے یہ پاکستان میں سارے بندے تعینات کیے گئے، اور ادھر بھی یہ جو واقع معراج میں، اب لندن میں محمد علی جوہر تو ایک گنہگار آدمی تھا، اس کو مار دیا گیا، اور وہ جو ہے امتی رسول تھا، اور اس کو مسجد اقصی میں دفن کروایا گیا۔ مسلم لیگ کا صدر تھا وہ، مولانا محمد علی جوہر۔ شیطان مجھے بولے تو بھی وہی نامراد ہے۔ اب شیطان تو اسپین، پرتگال، امریکہ میں ریئل ٹائم نامراد ہے، بھلے وہ چاند پر امریکہ کے ساتھ چلا گیا ہے، لیکن یہ کہ
یہ اتنا بڑا جو ظلم کر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو یہ جو امتی مرا ہے یہی جو ہے نا اسرائیل ہے. کل بھی میں کہتا کنفرم اسرائیل، آج چونکہ 16 مئی میں اسرائیل بنا تھا، اصل اسرائیل یہی ہے اور اس کے لیے میں نے اسرائیل بنایا ہے. اور یہ تو ایک امتی ہے، اور وہ امتی جو ہے یہ میں اس کو نبی کو تو مانتا ہی نہیں ہوں. وہ تو اس نے اپنے نبی اور اللہ اور اس نے کیا شیطانی پتلے وہاں امریکہ میں تیار کیے ہوئے ہیں. اور اصل دشمن اس کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں دفن ہے اس سے ہے، اس کو نہیں مانتا وہ. اور دنیا میں ڈرامے کے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں لوگ جو ہیں، اس کو نہیں مانتا، آخری نبی کو نہیں مانتا. وہ وہی فرانس میں توہین کر رہے ہیں اور روس کے پوٹن سے تعریف کروا رہے ہیں. تو وہ محمد علی جوہر اس نے مسجد اقصی میں دفن کروایا، بولتے یہ جو ہے نا توبہ اسرائیل ہے. اور اس لیے وہ یہ مولویوں سے اور ذاکرین سے اس نے نعتیں بنوا دیں. امام مسجد اقصی معراج میں جب سب انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے حضور گئے آسمانوں پر ہمارے پیارے نبی، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام مسجد اقصی نہیں بولتا، بلکہ اس نے اب تو حضرت علی علیہ السلام کو امام مسجد اقصی بولنا کہلوانا شروع کر دیا، شاعری میں اور نعتوں میں اور منقبتوں میں. حالانکہ نماز حضرت علی علیہ السلام نے نہیں پڑھوائی، اور حضرت علی علیہ السلام امام مسجد اقصی نہیں ہے. امام مسجد اقصی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ آخری نبی ہیں، اور انہوں نے ہی نماز پڑھائی اور تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی. اتنا شیطان دشمن ہے انبیاء علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کا. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ختم کر کے حضرت علی علیہ السلام کی امامت آگے لے کے آ رہا ہے. قاضی کو بیٹھا کے جو ہے وہ ذوالفقار بھٹو کو آگے لے کر آیا. تو کہنے کا مقصد ہے ذوالفقار بھٹو کا بھی وہ دشمن ہے، لیکن وہ بعد میں، پہلے حضرت محمد یعنی پہلے محمد کا دشمن ہے، محمد کے نام کا، پھر علی کے نام کا دشمن ہے. تو ان ناموں سے کیوں دشمنی ہے؟ اصل دشمنی جو اللہ تعالیٰ کے نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے. تو یہ بات کلیئر ہو کہ امام مسجد اقصی جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام نہیں ہے. یہ شیطان کی بڑی گہری شیطانی مردود چال ہے. وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اسی کے پیچھے تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اللہ کی نماز پڑھی. شیطان اسی نماز کا دشمن ہے. اس نے کوئی اور بھی نبی کے خلاف امام بنائے ہوئے ہیں، اس لیے وہ شیعوں میں سنیوں میں امام مسجد اقصی جو ہے حضرت علی علیہ السلام کو بیان کر دیتے ہیں نعتوں میں منقبتوں میں. میں نے کئی علماء کرام کو بھی سنا ہے مجلسوں میں، کئی بھئی حضرت علی اکبر کربلا میں شہید ہو گئے تو مسجد اقصی گر گئی گھوڑے کے زین سے. مسجد اقصی وہ تو خانہ کعبہ کی حرمت بچا رہے تھے، وہ تو مسجد نبوی کی حرمت بچا رہے تھے، وہ تو مسجد کوفہ کی حرمت بچا رہے تھے. ان کو مسجد اقصی کی طرف جو ہے نا دھکیل دو ان کو، اور اس کو وہ اسرائیل کے قبضے میں آٹومیٹکلی لوگ آ جائیں گے. تو شیطان کتنا مردود قہر نازل کیے مسلمانوں پر. حضرت علی اکبر نے اللہ کی راہ میں قربانی دی تھی، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اور وہ نواز رسول کا وہ بیٹا تھا. تو اس کا اس مسجد کے لیے شہید ہوا. مسجد اپنی جگہ پہ قائم ہے، مسجد اقصی شہید نہیں ہوئی، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور بلکہ وہ تو بلند ہوگی، اس کی حرمت بلند ہوگی کہ نماز رہتی دنیا تک قائم رہے گی. اس نے اپنی جوانی نماز کے لیے قربان کر دی. حضرت علی اکبر علیہ السلام جو گھوڑے کے زین سے نیچے گر کے شہید ہو گئے. تو یہ شیطان کی بڑی مردود چال ہے کہ وہ امام مسجد اقصی جو ہے حضرت علی علیہ السلام کو بنا دیتے ہیں، اور یہ بات درست نہیں ہے. امام مسجد اقصی جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. امام مسجد حرام بھی، امام مسجد نبوی بھی، اور پوری زمین کے تمام مسجدوں کے امام. اور جو خاص نماز ہوئی تھی آسمانوں پر جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے. اور وہ نماز جو ہے وہ امام مسجد اقصی جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور تمام نبیوں نے پیچھے نماز پڑھی. اور اسی شیطانی خناس کے تحت شیطان پاکستان کی جو ہے GH کے اوپر جمعے کی نماز پر حملہ کیا 4 دسمبر 2009 کو. اور وہ اس کو پاکستان 16 کلومیٹر دور نماز سمجھتا ہے. اس کو شیطان اسرائیلی نماز بولتا ہے، اس کو 16 مئی کی نماز بولتا ہے، 16 اکتوبر لیاقت علی خان کو قتل کر دینے والی نماز بولتا ہے، 16 دسمبر 1971 میں پاکستان کو قتل کر دینے والی نماز بولتا ہے شیطان جو ہے. اس لیے اس نے جمعے کی نماز پہ GH کے اوپر حملہ کیا شیطان نے جو ہے.
وہ اس نماز کا دشمن ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا دشمن ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ ان کو وہ عورتیں کہتے ہیں، اور 10 نمبر پہ لال ابلیس بنتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو اسپین میں، پرتگال میں، امریکہ میں اور پورے عرض میں جہاں بھی وہ ہے اسے نیست و نابود کرے، اور اسلام کے صدقے، کیونکہ اسلام سے تو مردود دور ہے وہ، ہمیں جو ہے نا اس مردود آگ سے بچنے کی توفیق دے اور اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے۔ الہی آمین۔